تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے کہہ دیا 1400 برس پہلے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم رخ بدل دو گے, اگر تم کنارہ کشی اختیار کر لو گے, مجھے پیٹ پھیر دکھاؤ گے, مجھے آگر کے نہیں بڑھو گے, تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا. وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. سرزمین عرب پر 1400 سال پہلے بنی اسرائیل بھی تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے. ان میں علماء بھی تھے, ان میں فقہا بھی تھے, ان میں شاعر بھی تھے, ان میں تاجر بھی تھے, اور ان میں نواب بھی تھے. اللہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکایا. تو اللہ تبارک و تعالی خون پینے والی قوم کو, اللہ تبارک و تعالی شراب کے جام چھلکانے والی قوم کو, اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھنے والی قوم کو, اللہ تبارک و تعالی نے بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو, اللہ تبارک و تعالی نے قتل عام کرنے والوں کا انتخاب کیا, اور وہ قرآن کے پہلے پڑھنے والے بنے صحابہ رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر. اللہ مدرسہ مفتاح العلوم زندہ باد, قاری محمد تنویر صاحب, زندہ باد, قاری محمد سعید صاحب, زندہ باد, مفتی عبدالسمیع صاحب, زندہ باد, زندہ باد. اس لیے ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے معزولی کا اعلان کر دیا جائے اور برطرفی کا اعلان کر دیا جائے, ہماری جگہ کوئی اور منتخب کر لیا جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے کام لے. عرب ناز نہ کریں, آج سرزمین عرب ناپاک کر دی گئی ہے. اے عجمیوں اور اے مشرق میں بسنے والی قوموں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. کبھی سمرقند و بخارا جہاں پر عربی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں, بخاری شریف لکھی گئی, جہاں پر ترمذی لکھی گئی, جہاں ابن ماجہ لکھی گئی, جہاں بڑے بڑے ابو الحسن اشعری, ابو منصور ماتوریدی پیدا ہوئے, علم کے بڑے امام اور پہاڑ پیدا ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جب قدر نہیں کی تو وہ رشیا بنا دیے گئے. آج وہاں نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے. سینکڑوں سال تک وہاں کیا ہوتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو پھر سرزمین ہند پر لے آیا. لہذا یہاں مجدد الفسانی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد مجدد کا انتخاب کیا, جس نے اکبر کے دین اکبری کا قلع قمع کر ڈالا, تیا پانچا کر ڈالا, ملت اسلامیہ کی نگہبانی کی, اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد منتخب فرماتا رہا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو منتخب فرمایا, قاسم نانوتوی کو منتخب فرمایا. میں آج گزرتے ہوئے نانوتا سے آیا, جس وقت دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا اس وقت کبھی نانوتے سے گزرا تھا. برس ہو گئے تھے سرزمین نانوتا کو دیکھنے کے لیے. اہل رسول پور تمہارا شکریہ, تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے میری روح کو پھر سے قرار دیا ہے. بورڈ گنگو کا پڑا تو رشید احمد گنگو ہی یاد آ گیا. یہاں آیا ہوں سہارنپور میں تو مظاہر علوم کی یادیں خلیل احمد سہارنپوری تازہ ہو چکی ہیں, اسعد اللہ رحمت اللہ علیہ کی یادیں تازہ ہو چکی ہیں. جب اس ہندوستان میں انگریز یہ اعلان کر رہا تھا کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے, جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے, ہم تمہارے بچوں کے سینوں سے ایمان کو کھرچ کر پھینک دیں گے, تمہاری پیشانیوں پر ہم صلیب اور کراس کے نشان بنا کر رہیں گے. اس وقت مرد قلندر قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوہی, حافظ ضامن شہید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا, یہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, دارالعلوم دیوبند زندہ باد, مظاہر علوم سہارنپور زندہ باد, ندوۃ العلماء لکھنؤ, زندہ باد, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, زندہ باد, حضرت مولانا قاسم نانوتوی, زندہ باد, حضرت مولانا حسین احمد مدنی, زندہ باد, علماء اکرام, زندہ باد. اے عزیزو ساتھیو, اس امانت کو سینے سے لگا لو, اسے ضائع مت ہونے دینا. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ وہ نہیں آیا جو کسی اور کے لیے آ چکا ہے.
اس لیے نوجوانوں اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو 63 سالہ زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ محض اپنے قبیلے کی بھلائی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ محض بنو ہاشم کو بڑائی دلانے نہیں آئے تھے، وہ اپنے کنبے اور اپنے خاندان کی بات کرنے نہیں آئے تھے کہ تم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہو، کہ دنیا کو واقف نہیں کراؤ گے۔ انہوں نے چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹا دیا تھا، انہوں نے برابری کا درس دیا ہے، اور برابری کا درس اس طرح دیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کے لیے جب تلواریں کھنچ گئی تھی اور ہر قبیلے کا نوجوان یہ کہتا تھا اس حجر اسود کو ہمارا قبیلہ لگائے گا، دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حجر اسود کو چھو کر دکھا دے۔ تلواریں کھینچی اور اس کے بعد بڑوں نے فیصلہ یہ کیا کہ لڑو مت، کل ایک حکم بنا لو جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آ جائے وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا۔ مگر اب حکم کوئی اور نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ حکم بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے، سلطان بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے، عدل کا فیصلہ کرنے کے لیے آمنہ کا لال آنکھیں کھول چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکے میں مبعوث فرما چکا تھا۔ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئی ذات وہ ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا فیصلہ کیا بتاؤ؟ اس حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ لو، ہر قبیلے کا سردار اس کو پکڑ لے، نہ کسی کو برتری کا احساس، نہ کسی کو کمتری کا احساس۔ اٹھاؤ چادر سب مل کر، تاکہ یہ کہیں کہ ہم سب نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا ہے۔ مرحلہ آیا نصب کرنے کا کہ دیوار میں کون لگائے، تو جس نے ان کے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا، ان کی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، ان کے سہاگ اجڑنے سے بچایا، ماؤں کو رونے سے بچایا، شہر امن کو خطر و غارت گری اور خون ریزی سے بچایا، زبانیں پکار اٹھی اپنے اس محسن کے لیے کہ اے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، تو نے ہماری گردنیں سلامت رکھی اور ہمارے بچوں کی جسموں کی حفاظت کی ہے، یہ حق تجھے ہی پہنچتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان کی سیرت۔ امت کے غریبوں کے لیے وہ جو پیغام لے کر آئے وہ ہے نظام زکوٰۃ، جسے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں تم نے توڑ پھوڑ دیا ہے، اور نظام زکوٰۃ کی جگہ ہم بھی سود سے، انٹرسٹ سے، ربا سے جڑ گئے ہیں، جس کا بانی ابلیس اور شیطان ہے، جس کی قیادت کرنے والا آج پورا کا بیسٹ مغرب اور یہودی ہیں۔ مسلمان آج اس سود سے جڑا ہوا ہے، اس ربا سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ ہم اپنی زمینوں کی، ہم اپنے جانوروں کی، سونے اور چاندی کی، ہم اپنے مال تجارت کی، اور ہم اپنے روپے کرنسی کی زکوٰۃ 2.5% کی شکل میں نکالتے۔ غریبی مٹانے کا نسخہ اور غریبوں کو برابری کے درجے میں لانے کا اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی طریقہ کار ہے تو وہ اے امت مسلمہ آپ کے پاس ہے، مگر ہم نے زکوٰۃ کو بھی تاوان سمجھ لیا، اور کہیں زکوٰۃ کو ہم نے مالداروں کے لیے حلال سمجھ لیا، کہیں ہم نے ہیلے اور بہانے سے خود اس کے مستحق بن بیٹھے۔ تو ظالم کون ہے؟ کیا ہم ظلم نہیں کر رہے؟ وہ حق تھا کسی بیوہ کا، وہ حق تھا کسی یتیم کا، وہ حق تھا کسی مسکین کا، وہ حق تھا کسی مقروض کا، وہ حق تھا کسی قیدی کا کہ ہم اس کی گردن چھڑاتے، مگر ہم نے کہا نہیں، اولاً تو ہم نکالیں گے نہیں، اور اگر نکالیں گے تو پھر ہم اپنے صرف تعلقات میں دیں گے، رشتہ دار کو دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، مولانا زندہ محمد عابی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی قسم آج مسلمان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اس کے اپنے پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، مگر ان کے پاس نہر فرات ہے، دریائے دجلہ ہے، ان کے پاس آب زمزم ہے، ان کے پاس
فلٹر کرنے والی لاکھوں اور ہزاروں مشینیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر یہ اپنوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان کے پاس مرہم ہیں مگر زخموں پر یہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ ان کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہیں، ان کے پاس نوٹوں کے انبار ہیں۔ کویت کا 1 روپیہ ہندوستان کے 275 روپے کے برابر ہے، لیکن یہ روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ تو عالم کے تاجدار نے جو کی روٹی کھائی ہے، ایک وقت فاقہ کیا ہے، لیکن بیواؤں کو نوازا ہے، کمزوروں کو کھلایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یتیم کو حضرت حسن کے کپڑے دیے ہیں، حضرت حسین کے کپڑے دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنت پر چلنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ عمر ابن خطاب جب قحط پڑتا ہے تو لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک قحط رہے گا تب تک عمر چربی اور چکنائی کا استعمال نہیں کرے۔ اللہ، آج کیا حال ہے نوجوانوں؟ کیوں نہیں تمہارے پاس ایسا کوئی سسٹم اور ایسا کوئی نظام کہ تم اپنے غریبوں کی خبر لے سکو اور اپنے یتیموں کی پہچان کر سکو؟ اس وقت سب سے زیادہ اگر ہماری نظر میں کوئی حقیر ہے اور کوئی شخص سب سے زیادہ ہماری نظروں سے گرا ہوا ہے تو وہ مسجد کے امام ہیں، وہ وہاں پر اذان دینے والا مؤذن ہے، وہ ہمارے بچوں کو پڑھانے والا مدرس ہے۔ اے میری قوم، میں آسمان کو گواہ بنا کر اور اس زمین کو شاہد بنا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاہ رات میں تاروں کو گواہ بنا کر تمہارے دل پہ دستک دینے کے لیے بات کہتا ہوں کہ تم نے ان کو کس کی رحم و کرم پر چھوڑا ہے؟ تم نے ان کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ میں دوپہر رکا، ایک مدرسے میں ٹھہرا، وہاں چند بچوں نے قرآن پڑھا، میری روح اس سے مجلہ ہو گئی، منور ہو گئی، دل خوش ہو گیا۔ یہ کسی کے لال اور لخت جگر ہیں کہ جن کی زبانوں پر کوئی ابی بن کعب کی طرح قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کی کون سی قوم ہے جو 21ویں صدی میں، اس 15ویں صدی ہجری میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ آج جس نے صفا کی یاد کو تازہ کیا ہوا ہے، جہاں ابو ہریرہ کے جانشین موجود ہے، جہاں عبداللہ ابن مسعود کے جانشین موجود ہیں، عبداللہ بن عباس کے جانشین موجود ہیں جو قرآن کے مفسر ہیں، مگر جب میں نے مدرس کی تنخواہ پوچھی تو میری چیخ نکل گئی، کہا کہ 5000 روپے مدرسے کی انتظامیہ دے۔ کس پہ ماتم کریں، کس پہ روئیں اور کس سے فریاد کریں؟ کون ہے ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار؟ ہم خود ہیں۔ گنا کاٹنے اور چھیلنے والا مزدور کتنے پاتا ہے؟ یہ تو وہ تھے جنہیں اگر تم دودھ میں نہلا دیتے تو کم تھا، اگر ان کے لیے تم سونے میں ان کو تول لیتے تو یہ کم تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں جن کے پاس قرآن ہے۔ اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے، سب سے بہتر کتاب ہے، تو پھر اس کی تنخواہ میتھمیٹکس کے ٹیچر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح، انجینئر کو کیا تنخواہ ملتی ہے جو ہمارے محض مکان اور سڑکیں بنا کر دیتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کو کیا تنخواہ ملتی ہے جو ہمارے جسم کا علاج کرتا ہے، ہمارے پھوڑوں کا، ہمارے دانتوں کا علاج کرتا ہے؟ مگر یہ وہ ہیں جو انسان کو انسان بنا رہے ہیں، جو اخلاق اور نیتکتا سکھا رہے ہیں، جو زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے ہیں، مچھر ان کو کاٹتے ہیں تو اسے برداشت کر لیتے ہیں۔ اے قوم، یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جن کے بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے بتا رہے ہیں، یہ اس قوم کے کمزور ترین لوگ ہیں جن کے گھر بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں ابھی تک دروازے نہیں لگے ہیں، ان کے چھپروں کے مکان بتا رہے ہیں کہ ان کی ماں کوئی غریب ہے۔ کیا کسی غریب نے یہ جرم کر لیا ہے کہ اس نے رسول اللہ پر اترے ہوئے قرآن اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں۔ کل ایک جگہ نکاح پڑھایا، میں نے پڑھانے کے لیے نہیں گیا لیکن نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے والے شخص نے مجھے 1100 روپے دیے، جو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ اور جب اسی کی بیٹی کی
اسی کے بیٹے کی سالیوں نے جب جوتا چرایا تو انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ دے تب دیں گے ہم جوتا. یہ حال ہے. اور وہ اڑ گئیں سالیاں. نہ انہیں یہ پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، سیرت کیا ہے. 1,00,000 روپیہ ہمیں چاہیے تب بہنوئی کی جوتیاں ہم دیں گے. وہ خالو صاحب ان کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 51,000 لے لو، 21,000 لے لو، مگر وہ نہیں مان رہی. ہماری اہلیہ بھی اتفاق سے وہاں گئی ہوئی تھی، اس نے لڑکیوں کو سمجھایا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی 10 لاکھ بھی تو اس کے لڑکے کو دیے ہیں، 1,00,000 تو مانگ رہے ہیں اس میں سے. یہ ہے معاشرہ. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. پھر ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں، ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے، انجینئر کیوں نہیں بناتے. رب دو جہاں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا کسی کے بیٹے سے کم ہے، یا میری بیٹی کسی کی بیٹی سے کم ہے، یا میں کسی انجینئر سے کم ہوں. خدا کی قسم اگر ہم انجینئرنگ کے میدان میں قدم رکھیں تو وہاں بھی ہم آگے آئیں، مگر ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں، کوچنگ کرانے کے لیے فیس کہاں سے لے کر آئیں، جسے ہم نے 6,000 8,000 9,000 اگر کوئی 11,500 دے رہا ہے تو کمیٹی کہتی ہے کہ بھائی 11,500 دے تو رہے، روٹی ہمارے گھر سے آ جاتی ہے. حول ولا قوت الا باللہ. اس سے ٹپکتی ہے آپ کی محبت. وقت ہو گیا جی صاحب. قاری صاحب آ گئے ماشاء اللہ. اب اپنے اندر تبدیلی لائیں گے کہ نہیں؟ اس پہ مت جاؤ کہ ایک ایم پی تم نے اگر جتا لیا تو بڑا تیر مار دیا. ایم پی جتا لیا تو تیر مار دیا. وہ تمہارا رہبر نہیں ہے. برا لگے گا تمہیں. وہ تمہارا رہبر نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کا غلام ہے بیچارہ. پارٹی لائن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا. کبھی یہاں لائن لگائے گا، وہاں سے نکال دیا جائے گا، وہاں لائن لگائے گا، وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، ادھر لائن لگائے گا، وہاں سے پھینک دیا جائے گا. وہ بات نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. تم خوش ہو کہ وہ تمہارا نمائندہ ہے اور تمہاری وکالت کرے گا، نہیں کر سکتا. یہاں بھی نہیں کر پائے گا اور قیامت میں بھی نہیں کر پائے گا. تمہارا نمائندہ، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد، تمہارا ترجمان مسجد میں کھڑا ہوا قاری تنویر ہے. تمہارا ترجمان قاری عابد ہے. تمہارے ترجمان قاری طاہر ہیں، جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہ تو بیچاری اپنی ووٹ کے لیے کہیں بھی جا کر کے پھول چڑھا دے گی؟ نہیں چڑھا دے گی. بولو کیا بچا؟ کیا بچا؟ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. یہ حالات ہیں. صحیح تمہارے سفارشی یہ ہیں جو کل قیامت میں ایک حافظ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے حافظ قرآن، بتا تیرے خاندان کے 10 لوگ کون سے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں، جنہیں جہنم کے انگارے جلانے بے تاب و بے قرار ہے. اشارہ کر تیرے خاندان کے کون سے افراد ہیں. میں 10 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا صرف تیرے کہنے سے پروانہ دوں گا. یہ بچہ اٹھ جائے گا. میری امی نے مجھے مدرسے بھیجا تھا، باپ میرا مزدوری کرتا تھا، مجھ سے مزدوری نہیں کرائی، میری ہر خواہش پوری کی. اے اللہ میرے والد کو جہنم نہ بھیج دینا، میری ماں کو نہ بھیج دینا، پھوپھیوں کو نہ بھیجنا، چچا کو نہ بھیجنا، فلاں اور فلاں کو نہ بھیجنا. اللہ
اللہ اکبر، کل قیامت میں یہ بلائے جائیں گے، ان کی سفارش چل رہی ہوگی، اور وہ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے نمائندے ہیں، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات ختم کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیے۔ یہاں رسول اللہ کی وہ قوم بستی ہے جو انہی سے محبت کرتی ہے، آج بھی چٹائی پر بیٹھی۔ دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے، تم محبت بھی نہیں کر سکتے؟ تم اپنی جیب کا ایک میلا پیسہ بھی ان کو نہیں دے سکتے؟ پوچھو فلاں عالم اور حافظ دین آپ کے بچے کتنے ہیں، کتنا صلاحیت مند ہے؟ ان کا بچہ حافظ بھی ہوگا، اگر وہ حافظ بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو اس کے کہنے کیا ہیں؟ اگر حافظ بھی ہو انجینئر بھی ہو اس کے کہنے کیا ہیں؟ اگر وہ حافظ بھی ہو اور پروفیسر بھی ہو تو اس کے کہنے کیا ہیں؟ ایسے بچے اس ملک کو چاہیے، قوم کو چاہیے، نمائندگی کے لیے چاہیے۔ اور تم جس کی بات مانتے ہو، جس کا چراغ آج تک جل رہا ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1920 میں 3.5 سال کی جیل کاٹنے کے بعد مالٹا کی اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جب آئے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تو 1866 میں رکھی جا چکی تھی، انہوں نے دلی میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی، جسے کبھی مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ یونیورسٹی کے مقابلے میں رکھا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی انگریزوں کے چنگل میں چلی گئی ہے، میں دوسری جامعہ ملیہ بناؤں گا۔ تمہارے شیخ وہ ہیں جو ایک ہاتھ میں قرآن اب بچوں کے دیکھنا چاہتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ماسٹر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا خواب شرمندہ تعبیر کر دو، جنہوں نے آ کر یہ کہا تھا اس امت کی زوال کے 2 ہی سبب ہیں، نمبر 1 قرآن سے دوری، اور نمبر 2 اتفاق نہ ہونا، منتشر ہونا، بکھر جانا۔ بس قرآن سے چمٹ جائیے اور آپس میں متحد ہو جائیے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔